میں نے آپ کے سامنے بہت سے اشعار قرآن مجید کے فضیلت کے سلسلے میں ابھی پڑھا، اور چند اشعار میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ سماعت فرمائیں۔ ہر لفظ میں چھپی ہے حکمت ربانی، ہر آیت ہے مومن کی دل کی زندگانی۔ دلوں کے غم کو یہ دھو دیتا ہے، قرآن انسان کو جلا دیتا ہے۔ دل کی زمین کو یہ گلزار بنا دیتا ہے، قرآن غم کے ریگزار کو سبزہ زار بنا دیتا ہے۔ اس کی تلاوت سے سکون ملتا ہے، اس کی تلاوت سے سکون ملتا ہے، دل کا جہاں گلستہ بنتا ہے۔ ہر آیت ہے خزینہ رحمتوں کا، ہر صفحہ ہے چراغ محبتوں کا۔ قرآن ہے فلاح کا دروازہ، اس میں ہے نجات کا اندازہ۔ تقدیر کے راز یہ کھول دیتا ہے، انسان کو خود سے ملا دیتا ہے۔ یہ بہت سے قرآن کریم کے فضیلت پر جو اشعار تھے، اور ایک شعر میں نے جو ہے پڑھا نہیں، تو آپ تمام حضرات وہ بھی جو ہے دیکھیے، اس کے مصداق نہ بنے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یعنی ہم خوار نہ ہوں، ذلیل نہ ہوں، بلکہ آج ہم یہ عزم اور ارادہ لے کر یہاں سے اٹھے کہ انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی قرآن مجید کو پڑھیں گے، بلکہ اس سے اچھا پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے الحمدللہ ہمارے درمیان یہ ریاست تلنگانہ و آندھرا حیدرآباد کی مشہور و معروف شخصیت، بزرگ ہستی، بانی و معظمی مدرسہ سراج العلوم محبوب نگر حیدرآباد جو ہے ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ کی ذات ہے علم و ہنر کا نشان، آپ کی ذات ہے علم و ہنر کا نشان، آپ کے دم سے ہے یہ بزم رشک جہاں۔ مہمان ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، مہمان ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، رحمت کی روشنی کے لیے منتخب ہے۔ الحمدللہ حضرت ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ حضرت ہمیں جو ہے چند نصیحت فرمائیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة قراءة القرآن وقال صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اے جناب صدر جلسہ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، وہ اسٹیج پر تشریف فرما، علماء کرام و قرائے کرام، بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے جواب دو نا بھائی، قبرستان کو گئے تو وہاں سے نہیں آتا جواب ہے، یہاں قبرستان نہیں ہے؟ ہاں لوگ مرتے ہیں، نہیں مرتے؟ نہیں مرتے ہوں گے تو بولو میں بھی ایک پلاٹ لے کے رہ جاتا ہوں۔ کوئی گاؤں ایسا نہیں ملا جہاں قبرستان نہ ہو، وہاں جاتے رہنا چاہیے، تو جا کے وہاں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ مجھے بھی ایک دن یہیں آنا ہے۔ جانا تو سب کو وہیں ہے، وہاں سے جواب نہیں آتا، اللہ کا کرم ہے۔
اگر وہاں سے جواب آیا تو ہم لوگ چپلا چھوڑ کے بھاگیں گے، وعلیکم السلام بولتے بھاگنا شروع کریں، ہے نہیں؟ تو میں پھر ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں آپ کو۔ سلام بہت برکت کی چیز ہے، یاد رکھو، روزی کی برکت اس میں چھپا کے رکھی اللہ نے۔ گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، ہر طرح کا خیر آتا، صحت و عافیت ملتی، راحت و عزت ملتی، سکون و چین ملتا، دنیا کی دولت ملتی، آخرت کا خیر ملتا۔ ایک صحابی آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کما رہا ہوں لیکن برکت نہیں ہے مجھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہوا کرو تو سلام کیا کرو، چند ہی دنوں میں گھر میں برکت آ گئی۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کرتا ہے اس گھر میں شیطان نہیں ہوتا، اس گھر میں سلامتی آتی ہے۔ تو میں پھر ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں، آپ لوگ ہم لوگ آپ کا سلام بھی صحیح نہیں کر رہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم مانے تمہارا مردہ جاؤ، السلام عربی میں موت کو بولتے، انہیں بولتا واسلام واسلام تمہارے مردہ نکل۔ ہم دعا لکھتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نقطے نے فقط عاقل سے غافل کر دیا۔ تو سلام عربی لفظ ہے، اسے اسی انداز میں ادا کرنا چاہیے، اور بہت غیر معمولی چیز ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن کامل نہ بن جاؤ، اور اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں تم کو آپس میں محبت کرنے کا آسان نسخہ نہ بتا دوں؟ افشوا السلام بینکم تحابوا، آپس میں سلام کو رواج دو تو دلوں میں محبت پیدا ہو۔ تو میں پھر ایک مرتبہ سلام کرتا ہوں، آپ لوگ سب جواب دو، اس سے معلوم ہوتا ہے آپ لوگ سو رہے ہیں، ہوشیار ہیں، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، اب معلوم ہو رہا کہ 75% کچھ ہوشیار ہے۔ اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے قاری حضرات کو، کہاں کہاں سے بیچارے تشریف لائے اور کتنا پیارا انہوں نے قرآن پڑھا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ دل میں ایک زندگی محسوس ہو رہی قرآن سے، اور اللہ جزائے خیر دے یہاں کے علماء کرام کو کہ انہوں نے کیسے کیسے ہیروں کو چن کے بلایا وہاں سے۔ ہاں، ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ اب آج کل تو لوگ جو ہے قرآن شریف کو پڑھنا چھوڑ دیے۔ پہلے تو بھی کوئی مرا تو مسجد میں آتے تھے، وہ پارے رکھے رہتے تھے، کچھ پھٹانے لاتے تھے، کچھ مٹھائی لاتے تھے، لوگ پڑھتے تھے۔ اب آج کل تو مدرسے کھل گئے، لوگ کنٹریکٹ، ہر چیز کنٹریکٹ بیسس پہ ہو گئی۔ ایک صاحب آگے میرے کو بولے مل صاحب وہ ہمارے بابا کا انتقال ہوا، 4 شنبے کو برسی ہے، 5 قرآن شریف پڑھو بولے۔ 2 دن ہی تھے 4 شنبے کو۔ میں بولا قرآن شریف کا سائز دے کے آپ 500 صفحے کا رہتا، میں کل تک 4 قرآن پڑھا تو میرے اوپر ہی قرآن پڑھنا پڑے گا۔ کیسے 4 قرآن پڑھ سکتا ہوں؟ بولا اتنا موٹا قرآن شریف 4 قرآن بابا کو پکڑ دینا ہے۔ میں بولا بھائی بابا تمہارے مرے، میں کہیں کو پڑھو؟ بولا ایک قبرستان پہنچانا چاہ رہا، تمہارے کو بلڈنگ تمہارے کو ملی، بینک بیلنس تمہارے ہاتھ میں آیا، گاڑیوں کے سارے چابیاں تمہارے پاس ہے، میں کہیں کو قرآن پڑھ کے پریشان ہوں؟ بابا تم پڑھو، تمہارے کو کیا لوگ اٹھا پڑھنے کا؟ نہیں 500 روپے لے 5 قرآن پڑھو، کنٹریکٹ ہو گیا، لا کے دے دے۔ ارے بھائی پہلے ایسا ہوتا تھا لوگ قرآن پڑھتے تھے، اب آج کل تو قرآن بھی نہیں پڑھ رہے، پورا اوپر رکھتے رہو، اور پڑھنے بھی نہیں آ رہا لوگوں، پڑھنے کی طرف نہ بچوں کو بھیج رہے، ذرا پیسہ آ گیا تو ایسا پھدک رہے پوچھو نا۔ ایک صاحب بولے صاحب وہ بچے کو قرآن شریف پڑھا دیں نہیں پڑھا، کیا کرو میں صاحب کوئی ٹیوشن پڑھانے والا نہیں مل رہا ہوں۔ میں بولا بھائی کیوں نہیں مل رہا آپ کو ٹیوشن پڑھانے والا؟ نہیں مل رہا ہوں تو مکاتب ہے بہت سے، مسجدوں میں چل رہے اور علماء چلا رہے ہیں، وہاں بھیجو نا۔ نہیں میرے کو ذرا شرم آتی ہے ہمارے کو بھیجنے کا، ہم ذرا پاش لوگ ہیں نا، پیسے والے لوگ، ذرا پیسہ آ گیا تو مسجد میں بچے کو بھیجنے کو شرم آ رہی قرآن پڑھانے کے واسطے۔ تو یہ علماء کرام کا شکریہ ادا کریے آپ کہ پیسے تو آپ سے لیے ہوں گے، چندہ تو آپ سے ہی لینا پڑتا، اور چندہ کون لے لیتا؟ یہ حکومت نہیں لے رہی گا چندہ ہمارے سے، ہر چیز میں گورنمنٹ ہمارے سے ٹیکس جو لے رہی، بلدیہ ٹیکس، لوکل ٹیکس، یہ ٹیکس وہ ٹیکس، مرے تو ٹیکس، دیے تو ٹیکس، ٹیکس ہی دینا ہے۔ میں مل صاحبوں کو دینے کو بہت کانٹے آتے لوگ، اور کیا بولتے معلوم ہے؟
تھوڑے پیسے دے کے، اب مسجدوں میں وہ ڈبے چلتے ہیں نا جمعہ کے، ٹن بول کے آواز آتی، اچھی دکھتی شاید آواز، اس بات 1 روپیہ ڈالتا، حالانکہ 1 روپیہ فقیر بھی نہیں لے رہا۔ میں چند دنوں پہلے مدینہ بلڈنگ کے پاس ایک سگنل پہ گاڑی میری رکی تو ایک فقیر آ کے پیسے منگا تو میں 2 روپے کا بندہ دیا اس کو، تو غور سے دیکھ رہا، میرے سے بڑا فقیر دکھ رہا ہوں، مگر مسجد میں ہم لوگوں وہی 1 روپیہ ٹن بول کے ڈالے۔ پیسے مدرسے کے واسطے بھی دینے کا ہے تو لکھو 10 روپے لکھو، بہت زیادہ ہو گئے۔ پھر وہ الزام کیا لگاتے، کھا جا رہے، ابھی کھانے کو چاہتی نہیں ہے، کہاں کھاتے، بولو تھوڑے سے پیسے تو دیتا چلتے کہ وہ تو خدا کی قدرت ہے، جو اللہ اپنی قدرت سے برکت سے اتنے بڑے بڑے مدارس چلا لے رہے ہیں، تھوڑی تنخواہ میں کام کر رہے ہیں مدرس سے۔ آپ حیرت کریں گے، ایک اسکول کے پورے اسٹاف کی جو تنخواہ ہے ہمارے مدرسوں کے پورے سال بھر کی تنخواہ ہے، اور مگر اتنی شانوں کے کپڑے دیکھو، ان لوگوں کی حالت دیکھو، ایک ویٹ دیکھو، 1 کنٹل کا ویٹ ہے کہ گھر پہ کوئی ماشاءاللہ صحت مند بھی ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ کا کام کرنے والے کو پریشانی نہیں ہوتی، جو اللہ کا کام کرتا نا، اللہ کی ملازمت کرنے والے کی ساری چیزوں کی اللہ نے ذمہ داری لے، اوپر سے پورا کر، جس کی ضروریات اللہ پورا کرے اس کو کوئی روک سکتا ہے کہ بولو۔ تو اللہ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام رکھے، ہم لوگ آپ اور آپ کو بھی جزائے خیر دے، اٹھ کے چلے گئے تو کیا کر سکتے تھے، بیٹھے آپ لوگ آ کے۔ میں پوچھا کھانے کا انتظام ہے کیا، تو نہیں ہے، سکا ہی ہے بلکہ۔ میں بولا آئندہ رکھو، یہی لوگوں سے لو پیسے کھانے کے، ان کو ہی کھلاؤ، تھوڑا بچا لے اور بچا کے اور مزے کرو، مگر اچھا انتظام رکھو۔ تو بہرحال اتنی دیر تک آپ لوگ بیٹھے قرآن شریف سنتے رہے، بہت مبارکباد ہے آپ کے لیے کہ یہاں کے جو علماء کرام ہیں اتنا اچھا پروگرام میں رکھے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر ہے، اور ان کی خدمات کا آپ اعتراف کرو، اور ان کی ضروریات کے لیے کی طرف آپ توجہ دو۔ اور یہ انہوں نے ان کی ہمت دیکھی، آپ یہ بول رہے کہ صاحب اب تو ہم انڈیا سے بلائے ہیں، آئندہ ہم مصر سے اور کہاں سے قاریوں کو بلائیں گے، اللہ ان کی ہمتوں میں مزید اضافہ فرمائے، آپ حضرات کو تعاون کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ تو بہرحال ہم کو چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی تلاوت سب سے افضل عبادت ہے، افضل العبادت قراءۃ القرآن، اور اللہ نے فرمایا اس قرآن کو ہم نے نازل کیا لوگوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اس کے ہم یہ چاہتے ہیں ہماری زندگی میں رحمت آئے اور شفا آئے، بیماریاں دور ہو، بیماری دور ہونے کے واسطے قرآن تو بالکل بے مثال چیز ہے، پڑھ کے پھونک دو۔ میرے پاس چند دنوں پہلے وہ تو آتے نہیں تھے کیسے سزا کہ ایک بچہ آیا شدید بخار، اور اس کی ماں پریشان ہو کے آئی کہ صاحب اس کو فیٹس آئے تو گھبراؤ نہ کو، 3 وجہ سے آتے فیٹس، ایک تو شدید بخار ہوئی تو فیٹس آتے، اور ایک جو ہے بہت سخت سردی ہو گئی تو فیٹس آتے بچوں، اور تیسرے بہت زیادہ ڈر گیا بچہ تو اس سے فیٹس آتے، لے آ کے فوری ڈاکٹر کے پاس انجیکشن مت دے دو، اس سے بچہ ناکارہ ہو جاتا ہے۔ تو ایک بچہ تو لے کے اس کی ماں اور لا کے بولی بخار نہیں اتروا اس کا، شریک کرے دواخانے میں، وہ ہاتھ میں انجیکشن بھی لگیا ہوتا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں آپ کو، کہیں پھوڑی مار رہا سمجھ رہے کہ میں پڑھ کے پھونکا، اور اسی مجلس میں پھر میں ہاتھ دیکھا بچے کا تو پورا بخار اتر گیا تھا۔ قرآن شریف میں یہ چیز ہے، ایسی برکت ہے اس میں۔ ہماری ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ ادھر ادھر لے کے پھرنے کے بجائے 80% سے زیادہ علاج قرآن سے کر لو، حدیث سے کر لو، دعاؤں سے کر لو۔ نظر لگ گئی تو ایسی بے مثال دعا ہے نظر لگنے کی، پڑھ کے ادھر پھونک کے ادھر بچہ اچھا، کہیں جا کے آئے تو خوبصورت بچوں کو نظر لگ جائے، فوری آپ پڑھ کے دعا کچھ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ من کل عین لامہ۔ آپ کر کے دیکھو تجربہ، کوئی بھی ہو، وضو رہو نہ رہو، آپ یہ پڑھ کے پھونک کے دیکھو، لیکن دل میں پورا اعتقاد ہونا کہ بالکل انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے انشاءاللہ، جب کہ بچہ اچھا۔ تو آپ لوگوں کے لیے یہ بہت غیر معمولی مجلس ہے، اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول رحمت بھی، رحمت للمومنین فرمایا۔ تو ایسی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ بہت جزائے خیر دے یہاں کے علماء کرام کو۔ بہت دیر سے آپ لوگ بیٹھے تو سوچ رہا ہوں کہ ایک موجودہ حالات پہ ایک اچھا لطیفہ سناؤں آپ کو۔
ایک آدمی اپنے کار میں جا رہا تھا، مگر دیکھو یاد رکھو میں لطیفہ سناتا ہوں تو اس کی سلوٹوں میں جو نصیحتیں ہوتی ہیں وہ بھی سناتا ہوں۔ لطیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس کے ذریعے بہت دنوں تک آدمی کو قصہ یاد رہتا، تو قصے کی سلوٹوں میں جو نصیحت ہوتی وہ بھی یاد رہتی، اسی لیے چھوٹے بچوں کو قصے سنائے جاتے تھے، اس کے آخر میں بھی نصیحت بھی بتائی جاتی تھی۔ اور قرآن پاک میں بھی بہت سے قصے انبیاء علیہ السلام کے بیان کیے گئے ہیں، وہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ہم نصیحت حاصل ہو۔ تو بہرحال میں ایک قصہ سنا رہا ہوں۔ ایک صاحب اپنی کار میں جا رہے تھے بیٹھ کے، تو چلتے چلتے ان کی روڈ جو ہے وہ ایک پاگل خانے کے پچھلے حصے سے گزری۔ پاگل خانے کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا پل تھا، وہ پل پہ جیسی ان کی گاڑی چڑھی وہ ان کا اگلا پہیا پنکچر ہو گیا اور بہت پریشان ہوئے، پہیا پنکچر ہو گیا۔ بڑا اتر گئے، وہ اسٹیپنی چیک کیے تو ٹھیک تھی، وہ ہوا تھی اس میں، تو اسٹیپنی کو نکال کے وہ پہیا کھول کے وہ اسٹیپنی کا پہیا لگانا چاہ رہے تھے، وہ 4 نٹاں وہاں رکھے ہوئے تھے، وہ پہیا لگ کے پانی میں گر گئے۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، ایک تو پہیا پنکچر ہو گیا، اب دوسرے پورے نٹاں پانی میں گر گئے، بہت پریشان ہوئے۔ تو کھڑکی میں سے، وہ پاگل خانے کی کھڑکی تھی، کھڑکی میں سے ایک پاگل دیکھ رہا تھا، ان کو پریشان دیکھ کے بولا کیا ہوا چیچا، ہمارے حیدرآباد کی زبان میں بولتے چیچا بولے، انہوں نے بولے پریشانی میں پاگل میرے پیچھے پڑے ہوئے، کچھ جواب نہیں دیا اس کو۔ ارے بولو چیچا کیا ہوا، کیوں پریشان ہیں آپ؟ تو انہوں نے بولے بھائی دیکھو میرا پہیا پنکچر ہو گیا تھا، میں اسٹیپنی نکال کے لگانا چاہ رہا تھا، میرے 4 نٹاں پانی میں گر گئے، اور میں گدھر کے بہہ کے چلے گئے کہ اب میں نکال بھی نہیں سکتا، لگا بھی نہیں سکتا، کیا کروں، وہی پریشانی۔ تو وہ پاگل بولا پریشان دیکھو، ہو رہے آپ کے 3 پہیے تو ٹھیک ہے نا، اور ہر پہیے میں 4 نٹاں لگے ہوئے ہیں، یہ ہر پہیے کا ایک نٹ کھول لے اور اس کو 3 نٹاں لگا دو، اور 3 نٹوں سے گاڑی چلتی اطمینان سے، اور آگے مارکیٹ ہے وہاں جا کے 4 نٹاں خرید پریکٹس کو مسلمان ہونا بولے تو کیا سرٹیفکیٹ لائیں گا بولے مدرسے سے، یا جامع مسجد کے امام صاحب کے پاس سے کہ میں اس کو دیکھا ہوں طہارت پہ رکھ رہا تھا، نماز میں کہاں سے لیں گا پریکٹس میں مسلمان، کیا کرے گا انہیں؟ نہیں پریکٹس میں مسلمان ایسے سب اوقاف کے جو بالکل اندھے قوانین بنا رہے ہیں، تو وہ ہمارے لوگوں پہ ایسے لوگ مسلط ہیں۔ اب ایسے موقع پر ایک ہی کام ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو، اسی لیے مسلم پرسنل اللہ بورڈ والے گزشتہ جمعہ کو بولے تھے کہ بھائی اللہ سے دعا مانگو، اور دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے، یاد رکھو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتحت له باب الدعاء فتحت له ابواب الرحمہ، جس کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ حدیث میں فرمایا من لم يدع اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگ، یہ ای کو بند کر دو یار، ایگو کو بند کر دو، من لم يدع اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں۔ اس واسطے اپنی ہر ضرورت میں، حدیث میں تو یہ فرمایا گیا کہ تمہارے کو نمک کی ضرورت ہے اور تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تب بھی دوسروں سے مانگنے کے بجائے اللہ سے مانگا، دوسروں سے مت مانگو۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کی کہ اللہ مجھے، میں اس آدمی سے ملنا چاہتا ہوں جو جنت میں میرا ساتھی بننے والا ہے، جنت کے میرے ساتھی کو میں دنیا میں ملنا چاہتا ہوں، دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا موسیٰ اپنے جنت کے ساتھی کو تم دیکھنا چاہتے ہو، ایسا کرو جنگل میں چلے جاؤ، تھوڑی دور جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے ہمارا مقبول بندہ ہے، وہ جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے اور دور جانے کے بعد ایک درخت نظر آیا اور وہاں ایک آدمی لیٹا ہوا تھا۔ ذرا قریب جا کے دیکھے تو وہ آدمی کیا تھا، وہ زندہ ناش تھی، پورا جسم زخموں سے چور چور تھا، اور اس کے زخموں سے پیپ اور خون بہ رہا تھا، اور نہ وہ ہل سکتا تھا، نہ گل سکتا تھا، نہ چل سکتا تھا، لیٹا ہوا تھا۔ ذرا غور سے دیکھے موسیٰ علیہ السلام تو وہ جو ہے زبان اس کی چل رہی تھی۔ اب کان قریب کرے تو کان قریب کرنے کے بعد آواز آئی تھی اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، اے اللہ تیرا احسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی کہ اتنی بڑی آزمائش پریشانی میں مبتلا ہے اور یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ پوچھے حضرت آپ کس بات پہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ
بے شک میں زخموں سے چور چور ہوں، سر پھر نہیں سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، لیکن اللہ نے زبان دی اور اس زبان سے اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائی، اس تو میں اللہ کا شکر۔ کیا صابر و شاکر تیرا بندہ ہے میرے مالک؟ بہت حضرت موسیٰ علیہ السلام متاثر ہوئے اس سے۔ بولے حضرت کوئی آپ کی خواہش ہے تو فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، کوئی خواہش نہیں۔ کیا خواہش ہو سکتی؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان، لیکن پھر بھی کم نکلے، تو کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ کہا کہ حضرت اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، بس ایک ہی خواہش ہے، اپنی ان گناہگار آنکھوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لینا چاہتا ہوں۔ کہ کوئی دل میں خواہش ہوتا موسیٰ علیہ السلام کر لے میرے پہ۔ تو انہوں نے فرمایا موسیٰ میں ہی ہوں۔ اوہ بہت خوش ہوئے، بولے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا احسان ہے، تو نے ان گناہگار آنکھوں سے موسیٰ علیہ السلام کا دیدار کرا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کوئی ضرورت ہے تو فرمائیے، میرے لائق کو خدمت ہے تو فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا حضرت اس وقت نزع کی کیفیت ہے، نزع کہتے ہیں روح کے کھینچے جانا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب آخری وقت آتا ہے تو موت کا فرشتہ آتا ہے اور انسان کے بائیں پیر کے انگوٹھے کو ہاتھ لگاتا ہے، مارے ہیبت کے انسان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور زبان موٹی ہو جاتی ہے، بول نہیں سکتا، سنتا ہے۔ سننا ایسا ہے جو بچپن سے لے کے مرنے تک رہتا بات۔ اسی لیے پیدا ہوئے بعد کیا کرتے بچوں کو؟ اذان دیتے۔ ایک صاحب آ کے بولے مول صاحب گڑبڑ میں سیدھے کان میں اذان دینے کے بجائے بائیں کان میں اذان دے دیا، سیدھے کان میں اکاؤنٹ بل دیا، کیا کروں؟ میں بولا واپس کرو، اس کو ریٹرن کرو، ہو جاتا ہے ایسا۔ تو بہت خطرناک صورتحال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للموت سکرات، موت کے وقت جو ہے سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس میں۔ اور ایک دعا بھی فرمایا آپ نے اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت، اے اللہ موت کی بے ہوشی میں اور موت کی تکلیف میں میری مدد فرمائیے۔ یہ دعا کرنا چاہیے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور موقع پر اس موقع پر اللہ میں مدد کرے۔ تو مگر حدیث میں ہے کہ جو شخص مسواک پابندی سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرماتا ہے۔ تو میں سوچتا تھا اب فرشتہ آتا ہے ایسی ہیبت میں، کیسا زبان پہ کلمہ جاری ہوگا، کیسا آدمی پڑھ سکے گا؟ میں ذہن میں تو مولانا پیر ذوالفقار صاحب کا ایک بیان سنا تو حضرت فرمائے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں جن کے لیے بشارتیں ہیں کہ مرتے وقت ان کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، تو فرشتہ آ کے بولتا ہے کہ حضرت اب آپ کا بالکل فائنل ہے، اب آپ جلدی سے کلمہ پڑھ لیجئے، ہم اپنی کارروائی شروع کرنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے۔ اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا، خالی آمین بولنا نہیں، بولنا آمین بھی مگر کرنا ہی پڑتا، تیاری کرنا پڑتا۔ اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اس موقع پر۔ تو ان بزرگ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ حضرت اس وقت نزع کی کیفیت ہے اور شدید پیاس لگی ہے، اور حدیث میں فرمایا گیا کہ مردے کو ایسی پیاس لگتی ہے کہ سمندر بھی پی جائے تو پیاس نہیں بجھ سکتی۔ اللہ اس وقت مدد فرمایا۔ تو کہا کہ حضرت پیاس لگی ہے، اگر تھوڑا سا پانی مہیا کر دیں تو بہت مہربانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کٹورا تھا پانی کا، گئے بہت دور گئے، وہ علاقہ پورا جو طور سینا کا علاقہ میں جا کے آیا ادھر، وہاں جا کے آیا جہاں موسیٰ علیہ السلام وہ درخت بھی دیکھا، درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے، وہ سارا چیزیں دیکھ کے آئے طور سینا کا۔ وہاں کئی سو میل تک پانی نہیں، بہت دور 5-6 گھنٹے تک ہماری بس چلتی رہی۔ میں بولا بھائی نماز کا ٹائم آ رہا کہاں کہ نماز تو پڑھوا دو کہیں، تو ڈرائیور بولا صاحب یہاں کہیں پانی نہیں ہے۔ ایک گاؤں نظر آیا تو میں اس سے بولا بھائی گاؤں نظر آ رہا وہاں مسجد ہے، انہوں نے بولا تھا وہ مسجد ہے لیکن اس میں پانی کا انتظام، اتنا پانی دور تھا۔ موسیٰ علیہ السلام گئے، بہرحال کہیں سے پانی ملا ان کو، لے کے آئے، واپس آئے تو دیکھا کہ وہ حضرت کی روح نکل چکی ہے، وہ پرندے گوشت نوچ کے لے جا رہے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام ٹٹر کے رہ گئے اور مجھے بولے اللہ میاں اتنا تیرا صابر و شاکر ذاکر بندہ اور اتنی بڑی آزمائش سے تو نے دو چار کر دیا، بات کیا ہے؟ تو آواز آئی موسیٰ پانی تم سے کیوں مانگا، مجھ سے مانگتا تو پیر کے نیچے دریا جاری کر دیتا۔ تو غیر اللہ سے مانگنا اللہ کو پسند نہیں، اس واسطے خود بھی دعا کی عادت ڈالو اور اپنے بچوں سے بھی دعا کراؤ۔ حدیث میں حضور نے فرمایا دعا و اطفال امتی یستجاب، میرے چھوٹے بچوں کی، میرے امت کے چھوٹے بچوں کی دعا قبول ہوتی۔ پہلے ہمارے بچپن میں بچوں سے دعا کراتے تھے اللہ ہمارے ابا کو کامیابی عطا فرما، اللہ رزق عطا فرما۔ آج کل پٹوں کے ہاتھ میں ٹیلی فون ہے، ادھر مار رہے ادھر مار رہے، ادھر مار رہے ادھر مار رہے۔ چھوٹا پیدا ہوا تو اس کو بھی ٹیلی فون ہے، اس کے بھی ہاتھ میں ٹیلی فون دیے تو کھانا کھا رہا کہتے نہیں کھا رہا ہوں، نہیں کھایا تو کرنا بھی کھانا دو، مرتا نہیں ہو جائے، بھوک لگی تو خود ہی کھائے گا تھوڑی دیر میں، کیوں ٹیلی فون خراب کر؟ پرسوں ایک بچی کے دیکھا آنکھ سڑ گئے دونوں بھی، سب ٹیلی فون دیکھ دیکھ۔ یہاں ہمارے پاس ہے، یورپ میں امریکہ میں چھوٹے بچوں کو کوئی ٹیلی فون نہیں دیا جاتا۔ اب ٹیلی فون میں ایسا ایپ ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ اگر ٹیلی فون کو ہاتھ لگائے تو آف ہو جاتا۔ بڑے بڑے گھرانوں کے چھوٹے لوگوں کے واسطے ان کی آنکھیں خراب کرنا چاہ رہے ہیں لوگ، لیکن جو بڑے گھرانے کے وہاں کے تعلیم یافتہ جو اصلی لوگ ہیں ان کے ٹیلی فونوں میں ایسا ہے کہ چھوٹا بچہ ہاتھ لگایا تو ان کے ٹیلی فون آف ہو جاتا۔ میرا بیٹا کینیڈا میں رہتا، امامت کرتا، کہیں سمجھ رہے ہوں گے بہت پیسہ بھیج رہا ہوں، بیچتا کبھی کبھی دل میں آیا تو بیچتا نہیں، مگر تھوڑے بیچتا، میرے کو اتنی ضرورت پوری رہتے ہیں، سارا کام نکل جاتا ہے اللہ کا۔ تو اس کو بیٹی ہوئی تو انہیں بولا تھا میں لے آ کے ٹیسٹ کرایا، ہر مہینہ لے آنا پڑتا ٹیسٹ کرانا۔ تو ڈاکٹر بولا کہتے ہیں اس کو 7 سال تک کے ٹیلی فون دکھاؤ بھی مت، ٹیلی فون کی ہوا بھی مت لگنے دو اس کو، وہ ہمارے بچوں کو ہم ٹیلی فون دے دیں۔ اپنے ماہرین یہ بول رہے ہیں کہ جو بچے بچپن سے ٹیلی فون دیکھ رہے ہیں 11 سال کی عمر میں وہ اندھے بھی ہو جائیں گے اور ان کی میموری بھی ختم ہو جائے گی، اتنا زہریلی چیز ہے وہ ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں۔ عورتیں ہر عورتوں کے وہ عورتیں کیا ہے بہت بڑے فتنے سے دوچار ہو رہی۔ حیدرآباد میں ابھی چند دنوں پہلے نیوز آئی تھی کہ ایک ہندو مسلمان بن کے مسلمان بچیوں کو شکار کر رہا ٹیلی فون سے، 3 بچیوں سے نکاح کر لیا، 3 مسلمان بچیوں سے شادی کرا ہندو۔ اب آپ کی تازی خبر بتا رہا ہوں کتنے ہماری بچیاں شکار ہو جا رہی ہیں، اور وہ لوگ باضابطہ منظم طریقے سے ہمارے بچیوں کو شکار کر رہے ہیں، اور ہماری بچیاں اس کا شکار ہو جا رہی ہے ٹیلی فون کی وجہ سے۔ تو اپنے گھروں کی طرف توجہ کرو، دعا کرو ان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اور بچیوں کو بہت زیادہ نہ کو پڑھا دیو، ہاں بالکل بے حساب کہاں کی پڑھا دے رہے۔ پرسوں میں حیدرآباد میں ایک بس میں جا رہا تھا تو ایک عورت کنڈکٹر تھی، کتنا بڑا ظلم ہے اس کو کنڈکٹر بنانا ہے۔ کنڈکٹر کی ڈیوٹی سب سے زیادہ تھکا دینے والی ہے غالباً، اس واسطے کہ انہیں بریک مارا تو آگے بھاگتا اور ایکسیلیٹر دیا تو ادھر پیچھے بھاگتا، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، پھر ہر ایک سے بھیک مانگنا ٹکس ٹکس ٹکس۔ میں بولا ارے چیپڑی گھر میں رہی تو کتنے مزے کی سکون کی زندگی رہتی۔ ہاں اگر بچہ ہوا یا بچی ہوئی اور اس کو دودھ پلانے لگی، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر بچہ روتا ہے تو ماں کے سینے میں دودھ مچلنے لگتا ہے، اور جب ماں لے کے اپنے سینے سے لگاتی ہے تو اس کو جو سکون ملتا ہے دنیا میں ویسا سکون کسی چیز میں ٹکٹ لیتے۔ تو ایسا نہ کو پڑھاؤ بچیوں کو، یہ ہاں 2 لائنوں میں پڑھانے کی علماء اجازت دیتے ہیں، ایک تو ان کو ٹیچر بناؤ، لیکچرر بناؤ، پروفیسر بناؤ، اس میں دعوت کا عنصر بھی رہ سکتا ہے، اس کے ذریعے سے دعوت کا کام کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا ہے ڈاکٹر بناؤ، اور ڈاکٹر بنے گی تو بہت سے ڈاکٹر ہیں جو دعوت کا کام کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر غیروں کو دیکھو، آپ عیسائیوں کو دیکھو، آپ کتنے بڑے بڑے دواخانے کھول کے رکھے، وہ کیا ہے پہلے خدمت کرتے اور اس کے بعد ان کو عیسائی بنانا، عیسائیت کی دعوت دیتا، اور آدمی خدمت کرے تو آدمی خدمت کا بہت دیوانہ ہو، اس کے ذریعے سے آدمی متاثر ہو جاتا۔ تو ہماری بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ، اور ڈاکٹر ویسے نہ کو بناؤ، آپ کوئی ڈاکٹر ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، آج کل کے ڈاکٹر کیا ہے ڈاکو ہیں، ڈاکو۔ اب گئے تو جاتے کچھ دیکھتا نہیں انہیں،
پیشاب کا ٹیسٹ لاؤ، پیخانے کا ٹیسٹ لاؤ، خون کا ٹیسٹ. ارے میں انگوٹھے میں درد ہو رہا، پیخانے ٹیسٹ کی کیا ضرورت ہے؟ کرنا پڑتا ہے. پہلے ایسے نہیں تھا. پہلے کے حکیمہ ڈاکٹر خالی آواز سن کے، چہرہ دیکھ کے، پیشاب دیکھ کے آپ کو پہچانتے تھے کیا بیماری. مولانا تقی عثمانی صاحب لکھے خطبات میں کہ ان کے والد صاحب اور ان کے دادا کی دوا لینے کے لیے دلی میں ایک حکیم صاحب تھے جو نابینا تھے. نابینا تھے، حکیم صاحب تھے وہ، اور بہت مشہور حکیم تھے. اور انہوں کیا کرتے تھے، مرد آدمی کو تو ہاتھ لگا کے دیکھتے تھے، لیکن عورتوں کو تاگا بن کے دیکھتے تھے. اس کی نفس کتنی مہارت تھی ان کے اندر. ایک آدمی مسخرہ بن کرا، بھینس کے پاؤں میں تاگا بن کے دے دیا حکیم صاحب کو، میری بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں بن گئی. وہ تاگا دیکھ کے بولے میاں تمہاری بیوی کو ہرا گھاس کھلانا پڑ گیا. اتنی مہارت تھی ان کے. تو مولانا تقی عثمانی صاحب لکھے ہمارے والد صاحب گئے حکیم صاحب کے پاس اپنے والد کی دوا لینے کے لیے. تو پکارے نیچے، حکیم صاحب اوپر رہتے ہیں. حکیم صاحب میں دیوبند سے آیا ہوں دوا کے لیے ابا کی. بلا لیے حکیم صاحب، بلا کے بولے ابا کی دوا تو بعد میں دیتا ہوں، پہلے تمہارے لیے 1 ہفتے کی دوا دے. اور بولے میرے کو کیا ہوا؟ بولے تم پہلے کھا کے آؤ پھر بولتا ہوں. اگلے ہفتے آئے تو پھر پکارے حکیم صاحب میں دیوبند سے آیا. تو بلا لیے اور بلا کے بولے الحمدللہ آپ ٹھیک ہو گئے. بولے کیا ہوا تھا بھائی میرے کو؟ تو بولے تمہاری آواز سے مجھے ٹی بی کا شبہ ہو رہا تھا، اس لیے میں ٹی بی کی دوا دیا. ٹی بی کی نہیں، ٹی بی کی. ٹی وی سمجھ رہے ہیں، ٹی بی. ہاں اس کی دوا دی، اب تم ٹھیک ہو گئے الحمدللہ، اب دوا دیتا ہوں. تو پہلے ایسے ڈاکٹر تھے، حکیمہ تھے. اب آج کل کے ڈاکٹر تو خالی جو مشین بول رہی وہ کر کے دے رہے آپ کو، لکھ کے دے. تو خدمت کی نیت سے اگر آپ کریں گے، ابھی بھی کتنے ڈاکٹر ہیں جو 5 روپے میں علاج کرتے ہیں. ہندو بھی اس میں ہے، مسلمان بھی اس میں ہے. 10 روپے 5. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا انسانوں کی خدمت کے طور پر علاج کرنے والے مسلمان ڈاکٹر بنے، اور اپنی بیٹیوں کو بھی ایسے ڈاکٹر بناؤ. ہاں اپنی بیٹیوں کو ڈاکٹری لائن میں ڈالو، اور گوشے پردے کی گھر میں پابندی کرو. قرآن کی تلاوت روزانہ صبح، تمہاری صبح سورہ یاسین سے، قرآن کی تلاوت سے کم از کم 2 رکوع چند آیتیں پڑھ کے تم باہر نکلو. باہر نکلے تو انشاءاللہ مٹی اٹھاؤ گے سونا بنے. وہ ہے قرآن شریف میں وہ تاثیر. اور روز معمول بنا لو. گھر کی میرے ماؤں بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ پہلے وہ قرآن پڑھے، اور گھر میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے، بعد میں دوسرا کام کرے. قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت تسلسل کے ساتھ کرنا. ختم ہو گیا پھر شروع کرنا، ختم ہو گیا پھر شروع کرنا. دیکھو ایسی برکت آئے گی، کسی کی محتاجی نہیں رہے گی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، نہ اندر کا ہوگا نہ باہر کا ہوگا. آج کل تو عاملہ چوراں ڈاکواں ہیں. کوئی عامل ہے تو معاف کرو، اور میرے کو بھی آتا، ہاں وار کرنے آتا. ایسا کروں گا پیخانے لگ جائیں گی، پھر بری نہیں ہوگی، میرے پاس ہی آنا پڑے گا. تو عاملوں کے چکر میں نہ کو پھرو. سب سے بڑا عامل اللہ ہے، اور غیر معمولی شفا اللہ نے قرآن پاک میں رکھی ہے. اس کے ذریعے سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں، بچپن میں مکتب میں بھیجو، قرآن پڑھنے کا ان کو عادی بناؤ. چند سورہ یاد دلاؤ، سورہ یاسین کی تلاوت ہونا. ہمارے گھر میں اس روزانہ صبح قرآن پاک کے پڑھنے کی زور زور سے آوازیں آنا. جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا وہاں کوئی بلا نہیں رہتی، کوئی شیطان نہیں رہتا، کوئی نحوست نہیں رہتی، کوئی پریشانی نہیں رہتی. انشاءاللہ تو کریں گے انشاءاللہ یہ کام. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. اور ایک بات یہ بولنا ہے، بلکہ 2 ہے ٹائم ہے. ہم اب بھوکے لوگ بیٹھے غصہ کر رہے ہیں، میرے کو بھی لگی بھوک. میرے راستے ہے اچھا کھانے کا انتظام الحمدللہ. تو 2 باتیں بولنا. ایک تو مسلمانوں کے معاملات کے بارے میں حضور نے فرمایا من لم یہتم بامر المسلمین فلیس منہ. جو مسلمانوں کے معاملات میں دلچسپی نہ لے وہ ہم میں سے نہیں. کچھ بھی معاملہ پیش آئے، جس طرح ہم اس کام میں مدد کر سکتے ہیں، جان سے، مان سے، اپنی صلاحیتوں سے، اپنے آدمیوں کے ذریعے، اپنے بھائیوں کے ذریعے، اپنے کاروبار کے ذریعے، جیسا بھی ہم کر سکتے اس میں حصہ لینا، اور اس کے جو ہے اس کے مددگار کریں گے انشاءاللہ. جو بھی کام آئے، جو مہم سامنے آئے کہ بھائی مسلمانوں کے لیے. اب آج کل سب سے بڑی چیز ہے مسلمانوں کے لیے انگلش میڈیم اسکول کھولنا، اور لڑکیوں کے لیے گوشے پردے اور دینی تعلیم کے ساتھ کالجز کھولنا، اور اس سے آگے تک اور تعلیم کا انتظام کرنا بچیوں کے واسطے. اس کے لیے پیسہ لگانا،
اس کے لیے تھوڑا سا نقصان برداشت کرنا، لیکن یہ کام کرنا۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب زندہ تھے تو ایک آدمی آگے بولا کہ حضرت میرے پاس تھوڑے پیسے ہیں، میں جو ہے مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کہ بھائی میری بات سنتے ہو تم، تو مسجد بنانے سے زیادہ ضروری ہے انگلش میڈیم اسکول کھولنا۔ ایک زمانہ تھا مسلمان انگریزی پڑھنے کو حرام قرار دیتے تھے، لیکن وہ انگریزوں کا زمانہ تھا اور پڑھانے والے عیسائی تھے، اور وہ عیسائیت کی تبلیغ کرتے تھے، اس واسطے اس وقت انگریزی پڑھنا منع تھا۔ لیکن آج تو ترقی کی زبان ہے انگریزی، سب کو پڑھاؤ، آگے بڑھاؤ، تعلیم عام کرو، اور اس میں جو حصہ جس طرح لے سکتے ویسا کرو، اور کوئی کام کر رہا تو اللہ کے واسطے اس کی ٹانگ نہ کو کھینچو۔ ہمارے پاس تو ٹانگا کھینچنے میں مہارت ہے، کچھ نہیں کرے گا، انگلیاں کرے گا، بدنام کرے گا، ارے کچھ بھی نہیں ہو رہا، ایسا نہ کو کرو۔ وہ مولانا عاقب صاحب ایک لطیفہ سناتے تھے کہ امریکہ سے پورے دنیا کے کھیگڑے منگائے گئے ریسرچ کرنے کے واسطے، تو جہاں سے کیکڑے آئے وہ پیک تھے، ڈیٹ آف پیکنگ تھی، اس میں کیکڑے کتنے ہیں وہ سب لکھے ہوا تھا۔ انڈیا سے جو کیکڑے گئے تو پورے کھلے ڈرم میں تھے، اور ایک پرچی تھی ساتھ میں پھٹی ہوئی، میں اتنے کیکڑے بولے۔ وہ انجینئر بولا بھائی انڈیا کے کیکڑے پورے کھلے آئے، کتنے چلے گئے کہ کیا آئے گی؟ تو ساتھ میں جو سپروائزر گیا تھا انہوں نے بولا صاحب یہ انڈیا کے کیکڑے اب جتنے کاغذ میں اتنے ڈرم میں ہے، اور جتنے ڈرم میں اتنے کاغذ میں۔ بولے کیا بات ہے کیسا؟ تو بولے یہ کیکڑوں کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک کیکڑا اگر نکلنے کے گیا تو دو کیکڑے کھینچ کے گرا دیتے ہیں، باہر کوئی جا ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے پاس بھی پہلے تو کوئی خیر کا کام کرتے نہیں، اور دوسرا کرنے لگا تو اس کی ٹانگ پڑ کے کھینچتے، ہر کی ایسا نہ کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الخیر بنو مغلاق الشر بنو، خیر کے کھولنے والے بنو اور شر کو بند کرنے والے بنو۔ مفتاح الشر مغلاق الشر بنو، لیکن مغلاق الخیر مت بنو، خیر کے راستوں کو جہاں تھوڑا بھی خیر کا کام ہو رہا، اچھا کام ہو رہا، اس زمانے میں 99% برائیوں میں ایک بھی خیر کا کام ہو رہا تو اسے غنیمت سمجھ کے اس کی مدد کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے، مردوں سے بول رہا ہوں میں، بچے نہ کو سنو، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو، گھر کے اندر اچھا معاملات رکھو۔ اللہ میں نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک آدمی حضرت عمر کے زمانے میں ایک آدمی کی بیوی بہت لڑ رہی تھی، انہوں نے بولا دیکھ میں حضرت عمر کو جا کے شکایت کر دوں گا۔ انہوں نے بولی حضرت عمر کو بولو، عمر کے باپ کو۔ ضد میں آگے عورت تو کسی کے باپ کو سنتی۔ میں نے بولا دیکھ بہت ہیبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، 22 لاکھ مربع میل علاقے کے بادشاہ تھے، بیتاج بادشاہ، اور ہیبت اتنی تھی، حضور نے فرمایا جس راستے سے عمر گزرتے اس راستے سے شیطان نہیں گزر سکتا۔ ایک مرتبہ ایران کا ایک وفد آیا، بچوں سے پوچھا تمہارے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ بچے بولے محل کہاں ہے، جھوپڑے میں رہتا امیر المومنین۔ اب کہاں ہے؟ بولے وہاں مسجد نبوی کے جھوپڑے میں سویا ہوں گا، اینٹ کا تکیہ لگا۔ آئے دیکھے تو حضرت امیر المومنین سوئے ہوئے تھے، تو اتنی ہیبت تاری تھی کہ کبھی وہ آگے جا رہے تھے کبھی پیچھے ہو رہے تھے، کبھی یہ امیر المومنین یہ۔ ایک مرتبہ حجامت بنا رہے تھے، چھینک آئی تو حجام کا پیشاب بھی نکل گیا ہے، اتنی ہیبت۔ مگر وہ آدمی شکایت کرنے کو آیا تو پہلے چھوٹے چھوٹے گھر تھے، اندر سے ذرا باتوں کی آواز آئی تھی بیوی شوہر کی، تو حضرت امیر المومنین نے فرمایا دیکھ میرے کو لوگ امیر المومنین بولتے ہیں، اور میں اتنے بڑے علاقے کا حکمراں ہوں، ہمارے بڑے بڑے جاؤ جی جاؤ، تم کہہ کے ہوں گے امیر المومنین، یہاں میں سب جانتے ہوں تمہارے۔ انہیں وہاں بات کر لے رہا تھا، انہیں بولے یہاں تو میرے سے برا حال ہے بول کے واپس چلے جانے لگا، تو امیر المومنین کی نظر پڑ گئی، بولے بھیا کہیں کے واسطے آئے تھے، ادھر بلا۔ انہوں نے بولا صاحب جو کام کے واسطے آیا تھا یہاں اس سے پڑھ کے والا ایسا نہیں۔ بولے نہیں بولے تو صحیح کیا بات؟ بولے وہ ہماری بیوی روز جھگڑا کر رہی تھی، میں ڈرا کے آیا اس کو، امیر المومنین کو بولوں گا یہاں دیکھا تو اس سے بری حالت ہے، بدتر آپ کو قابل رہے بھائی اب ایسا میں جائے۔ حضرت امیر المومنین کیا فرمائے معلوم؟ دیکھو میاں وہ میرے بچوں کی ماں ہے، 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، کتنی تکلیف اس کو ہوتی ہے، اور زچگی کے وقت جو تکلیف ہوتی تو موت اور زیست سے دوچار ہونا۔ ہاں ایک صحابی آگے بولے یا رسول اللہ میں اپنی پیٹھ پہ اپنی ماں کو حج کرایا ہوں، میں نے اس کا حق ادا کر دیا کیا؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تیرے پیدائش کے وقت پہلی ہچکی جو آئی ابھی اس کا بھی حق نہیں ہوتا، اتنا موقع۔
تو میری بیوی میرے بچوں کو پیٹ میں پالتی ہے، پھر ان کو پوستی ہے، ان کی تربیت کرتی ہے، کھانا گرم گرم پکا کے دیتی ہے، میرے گھر کو زندہ رکھتی ہے، اور میرے گھر میں ان کی رونق ہے وہ. اور واقعی گھر کی عورت رونق ہے. اگر گھر میں عورت نہیں ہے تو ڈر لگتا اندر جانے. ہاں کاٹنے آتا، کوئی چیز برابر سے ہی نہیں رہتی. اب لوگ عورتوں سے یورپ اور امریکہ آزادی دے کے اتنا پریشان ہے کہ آپ ہم سوچ نہیں سکتے. چند دنوں پہلے BBC پہ خبر آئی تھی کہ جاپان جس کی GDP سب سے بڑی بھی ہے، جس کی پر کیپٹا انکم سب سے بڑے ممالک میں شمار ہوتی، خوشحال ترین، وہاں کے بارے میں آیا کہ گزشتہ سال 25,000 لوگ اکیلے رہنے کی وجہ سے گھروں میں مر گئے، سڑ گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا. کئی مہینوں کے بعد معلوم ہے بدبو آئی تو کھول کے دیکھے تو معلوم اکیلا تھا، مر گیا. اکیلے رہنے لوگ اس واسطے کہ عورتوں کی تربیت صحیح نہیں رہی، عورت جنجال بن گئی جان. مگر اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس ابھی بھی گھر کا معاشرہ زندہ ہے، ماں باپ کی محبت ہے، شوہر کی اطاعت ہے، بیوی سے محبت ہے. حضرت عمر نے فرمایا میاں وہ میری محسنہ ہے، اگر تو دو چار لفظ کچھ بول دی تو مجھے سننا ہے. اور ہم کو ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا تھا. ہر مشین میں ایڈجسٹمنٹ کا سسٹم ہوتا ہے، ہم کو گھر میں ایڈجسٹمنٹ کرنا پڑتا. کبھی انہیں غصہ ہو گئی تو خاموش ہو جاتا، اور کبھی بول دینا پہلے سے کہ اب میرے کو کبھی غصہ آیا تو تم ذرا خاموش ہو جاؤ، اور تم کو غصہ آیا تو میں خاموش ہو جاتا ہوں. اور ویسے تو ہم لوگوں کو ہمیشہ خاموش رہنا پڑ رہا، حالات ہی ایسے ہو جائے، ہر وقت ہی خاموش رہنا پڑتا. ٹائم میں ایک لطیفہ سنو، تمہاری شادی نہیں سنا بولے نہیں تو یہ بات معلوم کا کیا ہے. وہ ایک بادشاہ جو ہے اس کے پاس مچھی، ایک بہت خوبصورت مچھی ملی مچھوارے کو. تو بادشاہ کے پاس پہلے زمانے کے بادشاہ بہت اعلیٰ ذات کے ہوتے تھے، چائے بیچنے والے نہیں ہوتے تھے. چائے بیچنے والے کو بنا لیا، اس کو کوئی قدر ہی نہیں، گوبر کی قدر ہے نا گوبر کی قدر. تو بہت خوبصورت مچھی ملی، تو مچھوارا جو ہے پھولوں میں سجا کے بادشاہ سلامت کے پاس لے کے گیا. بادشاہ سلامت بولا بھی کیا ہے؟ تو حضرت بہت خوبصورت مچھی ملی وہ آپ کی خدمت میں تحفہ. تو بادشاہ بولا 10,000 روپے دے دو اس کو. اور یہ مچھی گھر کو بھیجا، گھر کو بھیجا دیے. تو بیوی پوچھی کتنے کی مچھی ہے؟ تو خادم بولا 10,000 روپے کی. تو بیوی بولی 10,000 روپے کی مچھی؟ دماغ خراب آ گیا بادشاہ کا. ایسا 10,000 روپے کی مچھی لیے تو پورا خزانہ خالی ہو جائے گا. اچھا آنے آئے بات پوچھی کتنے میں لیے مچھی؟ انہوں نے بولے 10,000 روپے میں لیا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا، 10,000 کی مچھی 10 روپے کی بھی نہیں ہے یہ. انہوں نے بولا بھائی انہیں لے کے آیا تھا، میں بادشاہ ہوں، مرائی میں خسروانہ کے تحت میں اس کو خریدا ہوں، اب میں واپس نہیں کر سکتا. انہوں نے بولی میں ترکیب بتاتی ہوں تمہارے کو واپس کرنے. کیا ترکیب؟ وہ مچھوارے کو بلاؤ، بلا کے پوچھو یہ مچھی نر ہے یا مادہ ہے. ظاہر انہوں نے کوئی ایک چیز بولی گا، نر ہے بولا تو ارے چیچی ہم نر مچھی نہیں کھاتے، لے جاؤ پیسہ. بولا مادہ ہے تو بولے چیچی مادہ مچھی ہم نہیں کھاتے. اس کو بلا بھی جائے تو انہیں بھی دیکھ سمجھ گیا ہوا میڈم کا ڈومینیشن ہے پورا. ہمارے وزیر اعظم میں تو میڈم کا ڈومینیشن نہیں ہے، اکیلا سب میں آلہ ہے، نا جورو ہے نا سالہ ہے. وہ مودی بھی ویسا ہے، وہ یوگی بھی ویسا ہے، بچے ہیں نا جورو ہے نا سالہ. تو بلا بھی جائے اس کو، انہیں سمجھ گیا ہے میڈم گڑبڑ کر دی بھیجو. جال تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو بول کے آیا. تو بھائی سے بولا بھائی تم جو مچھی لائے ہیں یہ نر ہے یا مادہ ہے؟ تو انہیں بولا سرکار یہ مچھی کی قسم ایسی ہے، یہ نر بھی نہیں ہے مادہ بھی نہیں، ہجڑا مچھی ہونا. بولا اور 10,000 روپے دے دو. اچھا جب 10,000 روپے ہو جائے، پہلے کائنس ہوتے تھے کائنس، اب ٹوکری میں بڑھ کے 20,000 روپے لے جانے لگا تو 4-5 کائن نیچے گر گئے. تو جورو بولیے دیکھو اس کو 20,000 روپے ملے، کتنا حریص ہے، 4-5 روپے نیچے گرے تو اپنے نوکروں کے واسطے نہیں چھوڑ رہا، کم از کم حریص بول کے اس کو یہ تو چھین لے. تو نے بلایا اور بلا کے بولا میں تو کتنا حریص ہے، دیکھو 20,000 روپے ملے اور 4-5 روپے گرے تو ہمارے خادموں کے واسطے نہیں چھوڑا. انہوں نے بولا سرکار
آپ کے جوتیوں کے طفیل میں جو 20,000 روپے ملے ہیں، میرے کو پیسوں کی اہمیت نہیں ہے، آپ کا نام ہے اس میں، اس واسطے ادب اٹھایا، بولا اور 10,000 اور اعلان کرو جو جورو کی بات سنی گا 30,000 کا نقصان ہوگا، مگر سنتے آدمی۔ عورت اتنی ہوشیار رہتی، حضور نے ارشاد فرمایا ناقصۃ العقل والدین ہے، لیکن بڑے بڑے عقل مندوں کی عقل کو ڈھانپ دیتی ہے، اچھے اچھے لوگ وہاں جا کے جھک مار، اتنا سلو پیسن دیتی ہے، ہلو ہلو ہلو، بڑے میاں چکر میں آ جائے۔ اس واسطے گھروں کے حالات کو درست کرو، اپنے بچیوں کی تربیت کرو۔ ہاں، بچیوں کی پہلے تربیت کرتے تھے، آج کل اللہ میں نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، جو بیوی اس واسطے بنائی ہے تاکہ اس کے پہلو میں جا کے تم کو سکون ملے، گھر صاف ستھرا ملے، کھانا تیار ملے، بچوں کی تربیت اچھی ہو، گھر جنت نشان ہو، ایسی بیوی ملے۔ اب آج کل تو بقول اکبر الہ آبادی کے انہوں نے دین کب سیکھا ہے، رہ کر شیخ کے گھر میں، پلے کالج کے چکر میں، مرے صاحب کے دفتر میں۔ بچوں کو دین سکھاؤ، کام کرنا سکھاؤ، کام کرنے سے مرتے نہیں ہیں، ہاں ان کو کھانا پکانا سکھاؤ، سینا پرونا سکھاؤ، اور سب سے بڑی چیز آنے والی نسل کی تربیت کرنا سکھاؤ، ساس سسروں سے محبت سے پیش آنا سکھاؤ، شوہر کی خدمت کرنا سکھاؤ۔ ایک صحابی آ کے پوچھے رسول اللہ میرے ابا میرا رشتہ طے کر رہے، بتائیے میرے شوہر کا کیا حق ہے؟ فرمایا تمہارے شوہر کا تم پر اتنا حق ہے کہ اگر اس کا جسم زخموں سے چور چور ہو جائے اور تم اپنے زبان سے صاف چاٹ کے اسے صاف کرو تب بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ کہیں تو چاٹنے لگیں گے نہیں تو تم لوگ۔ حضور نے بتایا اس کا مقام اور فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لأحد لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها۔ اللہ کے علاوہ دوسرے کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی اور کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، مگر جائز نہیں اس وقت۔ تو اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا۔ اپنی بچیوں کی تربیت کرو اور کام کرنے سے مرتے نہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کام کرنے سے ان کے کپڑے میلے ہو گئے تھے، پہلے تو تھا ہی نہیں کچھ گھر میں، بولنے کی باتیں بہت ہیں، ٹائم ہو گیا آپ لوگ بھی تھک گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام بادی مانگنے کے لیے آئی تو حضور نے فرمایا میں تم کو یہ نہیں دے سکتا۔ اور جو الفاظ آپ نے فرمائے حدیث میں، یا فاطمہ اتق اللہ، اے فاطمہ اللہ سے ڈر، وعملی عمل اہلی کی، اور اپنے گھر کے کام انجام دے، وَإِذَا أَخَذْتِ مَضْجَعَكِ، اور جب سونے کے لیے جائے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ تیرے لیے غلام اور باندی سے زیادہ بہتر۔ اپنی بیٹی کو، چہیتی بیٹی کو، نہایت حسین و خوبصورت بیٹی کو جو جنت کے عورتوں کی سردار ہے، قسم ہے خدا پاک کی، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جبریل آ کے برتن دھوتے تھے، دھوتے نہیں تھے، اتنا بڑا مقام تھا، لیکن آپ نے اپنی بیٹی کو فرمایا کپڑے دھو، برتن دھو اور پانی دے دو، گھر کو جھاڑو، سب کرو، گھر کا کام انجام۔ اور گھر میں تھا ہی کیا، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے تو پوچھا فاطمہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن حسین کو فرماتے تھے میرے بیٹے کہاں ہیں؟ وَأَيْنَ ابْنَايَ؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابا جان 3 دن سے کھانے کو گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، بھوک سے بچے بھی لگ رہے ہیں۔ علی اپنے ساتھ ان کو تسلی دینے کے لیے لے گئے، بہلانے کے لیے لے گئے، یہ حال۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے طاقتور تھے، اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ دیا تھا انہوں نے، لے گئے اپنے بچوں کو۔ ایک یہودی اپنے کھیت میں تھا، بولا کچھ کام کرو گے علی؟ انہوں نے کہا کیا دو گے؟ کہا ہر ڈول کے بدلے، مجھے پانی دینا ہے درختوں کو، ہر ڈول کے بدلے میں 1 کھجور دوں گا۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی صاحبزادیوں میں یہ حوالے سے لکھا ہے تفسیر۔ آپ پھر اتنے کھجور جمع ہو گئے کہ بچوں کو پیٹ بھر سکتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا بس بھائی میرے بچوں کا پیٹ بھر جائے گا، بچوں کے بھوک پیٹ کی آگ بجھ جائے گی اپنے بچوں کو۔ یہ تھا حال، گھر میں کچھ نہیں تھا، کوئی ویسی بچی کو آپ نے، ایسی چاند جیسی بچی کو آپ نے حضرت علی کے پاس رکھا، اس حال میں رکھا۔ ہمارا بھی کام ہے کہ اپنے بچیوں کو سکھائیں، کہ میری ماں بہنوں سے خصوصی درخواست ہے کہ بچیوں کو کام سکھاؤ، کھانا پکانا سکھاؤ۔ ہاں ہمارے پاس ایک باورچی آیا تھا کھانا پکانے کے واسطے، میں بولا بھائی کیا پکانے آتا؟ تو بولا دال کھانا پکانے آتا۔ میں بولا بریانی پکانے آتا کیا؟ تو بولا نہیں بریانی کھانے آتا مگر پکانے نہیں آتا۔ تو ویسے عورتوں کو کھانے آتا پکانے نہیں آتا تو کیسی عورت؟
گھر جھاڑنے نہیں آیا تو کیسی عورت، برتن دھونے نہیں آیا تو کیسی عورت، شوہر کے سامان سلیقے سے جما کے رکھنے نہیں آیا تو کیسی عورت۔ اپنے بچوں کو سکھاؤ، بچپن میں ہی سکھاؤ، یہی زمانہ ان کے سکھانے کا۔ جب جائیں گی دوسرے گھر میں، شوہر کو بھی خوش رکھیں گی، ساس سسروں کو بھی خوش رکھیں گی، اپنے بچوں کی دینی تربیت کریں گی، ان کو نیک و صلحہ اولیاء میں سے بنائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن سے وابستگی عطا فرمائے، آخر وقت تک قرآن پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے اس جلسے میں حصہ لیا، دام میں، دیرہ میں، سکونے میں پڑھ کے سنایا، ان سب کے عمل کو اللہ نے قبول فرمائے اور اپنے شان نشان زدہ خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ میں تمامی اہلیان شولاپور کی جانب سے حضرت والا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت والا نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمیں یہاں، حضرت کی طبیعت ناساز تھی لیکن پھر بھی جب انہوں نے سنا کہ مظاہر قرات کا پروگرام ہونے جا رہا ہے تو حضرت نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا، اور ہماری حقیق صداؤں پر لبیک کہتے ہوئے حضرت یہاں تشریف لائے۔ حضرت کا دل کی گہرائیوں سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ حضرت نے کہا ہے کہ دعاؤں سے اپنے بیماری کا علاج کرو، تو لہٰذا دعاؤں کی اور سنتوں کی بہت ہی بہترین کتاب حضرت نے مختصر انداز میں اور چھوٹی کتاب چھا بنایا ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے یہاں پر باہر جو ہے کتاب لے کر بیٹھے ہوئے، 10 روپے میں کتاب ہے صرف، اس میں بہت اچھی اچھی سنتیں ہیں، دعائیں ہیں، دعاؤں کا گلدستہ بول کر نام کتاب ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے چھوٹے چھوٹے اور جامع دعائیں، حدیثوں کی بھی کتاب ہے، بچوں کی دینیات، جو الحمدللہ کئی ایک مدارس میں پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت کی بچوں کی دینیات کی کتاب بہت مقبول ہے۔ تو یہ 2 کتابیں ہیں، بہت ہی کم قیمت میں ہیں۔ آپ تمام حضرات جاتے ہوئے یہاں باہر، ادھر میرے لیفٹ میں باہر کے حصے میں اسٹال لگایا ہوا ہے، تو آپ جاتے ہوئے ضرور لے کر جائیں۔ اب آخر میں حضرت سے میں دعا کی درخواست کرتا ہوں۔ ہاں دیکھو بھائی، وہ کتاب ایک گلدستے سنت ہے، وہ نایاب ہو گئی تھی، اس کو نئے قالب میں ڈھال کے اسے چھپایا گیا ہے، اور وہ ایسے بزرگ کی لکھی ہوئی ہے جن سے انسانوں سے زیادہ جنات بیعت تھے۔ اور اس کتاب کو پڑھ کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اپنے تمام شاگردوں سے فرمایا تھا کہ اسے ضرور پڑھو اور اپنے عمل میں لاؤ۔ وہ کتاب صرف 10 روپے میں ہے، خود بھی لے جاؤ، اسے رکھیں گے، گھر میں رکھیں گے بھی تو یہ ربیع الاول کا مہینہ انشاءاللہ برکت آئے گی۔ اور ایک ایک آدمی 10 لے جاؤ، اور اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، خاص طور سے بڑے سالوں کے دو، بہت ڈنجر رہتا ہو، کوئی ہے تو بڑا، ہاں وہ سب لوگوں کو بانٹو، انشاءاللہ اس سے برکت آئے گی، اور سنتوں کو عام کرنے کا آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ ضرور لے کے جاؤ، اور جتنا، اور پھر بچوں کی دینیات، چھوٹے بچوں کے لیے زبان ہی یاد کرنے کے لیے، جماعت میں جانے والے افراد کے لیے بھی بہت اچھی کتاب ہے ماشاءاللہ۔ وہ 15 روپے میں ہے، اور یہ گلدستے سنت 10 روپے میں ہے، 25 روپے میں 2، اور اگر کوئی پورے 100 روپے کے لے رہا تو وہ 5 یہ 5 لے کے جاؤ، کیسا تم دیکھیں وہی حساب برابر کرو، پر برابر ہوتا نہیں ہوتا، ہاں کیسا ہوتا ہے، میں 15، ہاں 4 گلدستے سنت 5 لے لو یا 4 لے لو، کیسا بھی کرو، اور پھکٹ نہ کو لے جاؤ۔ پرسوں ایک گھر سے میں گیا تھا، وہ لے کے گڑبڑ میں لوگاں کھینچ لے کے چلے گئے، ویسا نہ کو کرو، پیسے دے کے جاؤ، چلو زیادہ دیے تو پرواہ نہیں، مدرسے میں جانے کے، میرے جیب میں آنے کے نہیں ہے، اسے ضرور اپنے گھر میں رکھو، انشاءاللہ اس سے برکت آئے گی۔ چلو درود شریف پڑھنا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم أحدث فرشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور بصرنا وجلاء حزننا وذهاب همنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔
وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. اے اللہ قرآن کی نسبت سے ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی مغفرت کا فیصلہ فرما. ہمارے والدین کی مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہمارے گھر والوں کی مغفرت کا فیصلہ فرما. اے اللہ ہم کو قرآن سے وابستگی عطا فرما. اے اللہ قرآن سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے قرآن میں قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا. اے اللہ جو بھی اس سے وابستہ ہوگا اس کی بھی حفاظت ہو جائے گی. اے اللہ ہم سب کو قرآن سے وابستگی عطا فرما. دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اس کی ہدایت پر عمل کی توفیق عطا فرما. اور جن لوگوں نے اس جلسے کا اہتمام کیا ہے اللہ اپنے شائع نشان انہیں جزائے خیر عطا فرما. اور جو قرآن حضرات آئے اور تیرے پاک کلام کو پڑھا اور دلوں کو خوش کر دیا, اے اللہ ان سب کے آنے کو قبول فرما, جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرما. ان کی تمام بیماریوں کو دور فرما. ان کی تمام پریشانیوں کو حل فرما. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار انہیں صحت کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما. جو پریشان آ رہے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں غیب سے پیدا فرما. اے اللہ جو جوان بیٹیاں ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں اے اللہ اچھا رشتہ عطا فرما. شادی کے اسباب غیب سے مہیا فرما. اور جو جوان بچے ہم نے کو صالح بیوی ان کو عطا فرما. اے اللہ خوشحال زندگی عطا فرما. اور یہ جو قانون اوقاف کے سلسلے میں اے اللہ اس ظالم حکومت نے منظور کیا ہے اے اللہ اس کو ختم ہونے کی توفیق عطا فرما, ختم ہونے کی شکلیں پیدا فرما. اے اللہ جنہوں نے پاس کیا ہے اے اللہ ان سے بھی آپ نپٹ لیجئے. آپ نے تو خود فرمایا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اے اللہ وقت آ گیا ہے اے اللہ ان کے ہاتھ بہت لمبے ہو گئے ہیں, ہمارے اوقاف تک کے لوگ جو ہے پہنچنے لگے ہیں. اللہ تو ہی ہمارے اوقاف کی حفاظت فرما. اے اللہ اپنے قدرت سے ہماری بھی حفاظت فرما, اوقاف کی حفاظت فرما. اے اللہ اس ملک میں اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد فرما. کہیں بھی مدد کے راستے کھول دے, کرم کا معاملہ فرما, رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھے اللہ اسلام پر زندہ رکھ. اور جب آخری وقت آئے تو کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اپنے دربار میں حاضری کا شرف عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. ہیلو سبحان اللہ. ابھی اذان ہوگی انشاءاللہ اس کے 10 منٹ بعد جماعت ہوگی. 9:45 بجے جماعت کھڑی ہوگی. تمام حضرات وضو سے فارغ ہو جائے. 9:45 بجے نماز کھڑی ہوگی.